آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. بارگاہ رسالت میں جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آج کی رات جتنا ٹائم آگے بڑھ رہا ہے، رحمت کی گھڑی اتنی قریب آ رہی ہے. آج کی رات دوسری رات جیسی رات نہیں ہے کہ جتنی رات بڑھتی ہے انسان کا ٹمپریچر لو ہوتا ہے اور انسان آغوش و نیند میں جاتا ہے. لیکن آج کی رات اور راتوں سے الگ ہے. یہ جتنا مارننگ کی طرف جا رہی ہے اتنی ہی روشنی کی طرف جا رہی ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. وہ صبح آنے والی ہے جس صبح میں کائنات کو آمینہ کا لال ملا تھا. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ سلامت رکھے. بڑا لمبا پروگرام ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں. بہت اچھا خطاب ابھی آپ نے سماعت کیا. پہلی بار آپ کے درمیان میری حاضری ہوئی. مولانا افضل شاہ صاحب، عالی جناب محمد سراج صاحب، ان سب لوگوں کی محبتوں اور عنایتوں کی وجہ سے میں آپ کے حاضر خدمت آیا. تو اب آپ نے اپنے ٹمپریچر کو لو تو کرنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ گھڑی آنے والی ہے کہ جس کا انتظار ہے. اور ایک بات اور بتا دوں جو دعا کبھی قبول نہ ہوئی ہو، جب میلاد مصطفیٰ کا ٹائم آئے اس ٹائم آپ دعا کریے گا نبی کا صدقہ دے کے، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو جائے گی. جو کبھی قبول نہ ہوئی، جو کبھی قبول نہ ہوئی، جن کو اولادیں نہیں ہیں، جن کے پاس نرینہ اولاد نہیں ہے، جو دائمی بیمار ہیں، جو ناجائز مقدمات میں پھنس گئے، انتظار کریں، درود شریف پڑھتے رہیں اور جب وہ وقت آئے جس وقت مصطفیٰ تشریف لائے تھے تب رو کے دعا کرنا اور کہنا یا رسول اللہ میں دعا کر رہا ہوں آپ کی آمد کے صدقے میں، آپ میری سفارش فرما دیجئے. اتنا کہہ کے دعا کرنا. اگر مدینے کا مصطفیٰ کرم کر دے تو دعا قبول ہو جائے گی. قرآن میں ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر نبی تمہاری سفارش کر دیں لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے. وہ رحم کرے گا تو تمہیں بھیک عطا کر دے گا. بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ. اللہ سلامت رکھے. اور آپ کی سماعتیں بہت لاجواب ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ واقعی بہت اچھا سنتے ہیں. اتنی بوڑھی رات میں بھی اتنا اچھا سن رہے ہیں آپ. سبحان اللہ. مجھے سنیے گا، بہت کم وقت میرے پاس ہے. جتنا ٹائم میرے پاس بولنے کے لیے ہے اتنی ٹائم میں میری بات شروع ہو کر نپٹتی ہے. صحیح بتا رہے ہیں. بہت کم وقت میرے پاس ہے، اس لیے اس کم وقت میں آپ تھوڑی سی میری تقریر سن لیں اور بہت محبت کے ساتھ سنیں گے نا انشاءاللہ. چونکہ میں اعلیٰ حضرت کی نگری کے بالکل قریب رہتا ہوں. سبحان اللہ. بریلی کا بارڈر رامپور سے لگتا ہے، رامپور کا بارڈر بریلی سے لگتا ہے.
تو میں بالکل اعلیٰ حضرت کے پڑوس کا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے فیضان لے کر کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کے نام سے میں دیکھ رہا ہوں ایک نئی تازگی آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے، یہی محبت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اعلیٰ حضرت کا نام سن کے جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے عقیدہ کیسا ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ پوچھنے کی پھر کچھ ضرورت نہیں، کچھ نہیں پوچھنا، بس کمپنی کا لیبل پتا چل گیا رضا والا ہے، بس پتا چل گیا مال ٹنا ٹن ہے، لیبل سے پتا چلتا ہے بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ آئی فون آپ چلا کے نہ دیکھو، خالی اس کا ٹائٹل لیبل دیکھ لو، سیب بنا ہوا، سمجھ گئے ایک نمبر ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ ضرورت نہیں ہے، بس سمجھ گئے ایک نمبر ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام سن کے مسکرا گیا، بس کچھ ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں اہل بیت کو مانتا ہے کہ نہیں، صحابہ کو مانتا ہے کہ نہیں، مصطفیٰ کو مانتا ہے کہ نہیں، حاضر و ناظر مانتا ہے کہ نہیں، غیب مانتا ہے کہ نہیں، مصطفیٰ کو مالک و مختار مانتا ہے کہ نہیں، مصطفیٰ کو شافع روز حشر مانتا ہے کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام سن کے مسکرا گیا، پتا چل گیا سب کچھ مانتا ہے، سب کچھ مانتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کیوں کرتے ہو؟ بھائی ٹائٹل ضروری ہے، اس کے لگنے کے بعد کچھ ضرورت ہی نہیں پڑتی، یہ ہٹ گیا تو بہت کو ضرورت پڑتی ہے۔ رافضی تو نہیں ہے، خارجی تو نہیں ہے، بدعقیدہ تو نہیں ہے، 24 تو نہیں ہے، بہت ضرورت پڑے گی۔ ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، پہچان لو بھائی داڑھی والا مسلمان نہیں، بھائی ٹوپی بھی دیکھ لیا، داڑھی بھی دیکھ لیا، کرتا پائجامہ بھی دیکھ لیا، نماز پڑھتا ہوا بھی دیکھ لیا، دل مطمئن نہیں ہے، پتہ نہیں کون سا والا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کا نام لے لیا سمجھ گیا کہ اب کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، مال نمبر 1 کا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپریٹر صاحب ساؤنڈ بہت اچھا بول رہا، جیسا بول رہا تھا ویسے ہی رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ جیسا بول رہا تھا تھوڑی بیس کے ساتھ، بہت اچھا ساؤنڈ بول رہا ہے۔ اب میں شروع ہو رہا ہوں، اجازت ہے؟ اب شروع بھی اعلیٰ حضرت سے ہی ہو رہا ہوں میں، سبحان اللہ، اجازت ہے نا؟ اب سنیے گا، نیٹ ورک مکمل رکھیے گا، مکمل، انشاءاللہ آپ اس جلسے کو آپ پرسوں تک نہیں کئی برسوں تک یاد رکھیں گے، مکمل طریقے سے، خاص توجہ چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت سے شروع ہو رہا ہوں، اور اعلیٰ حضرت نے خدا کی قسم کے نبی کی نعت لکھی ہے نا، اگر اردو ادب میں سب کے کلام ایک پلہ میں رکھ دوں تو اعلیٰ حضرت کے ہدایے کی بخشش کا جواب نہ ملے گا، نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا۔ نعت بہت بڑی بات ہے، ایک شعر پڑھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا، اور اس شعر کو اگر تولیں تو اردو ادب میں خدا کی قسم اس کا ہم پلہ شعر، چاہے وہ اقبال ہو، چاہے وہ غالب ہو، چاہے وہ اردو ادب کا کتنا بھی بڑا شاعر کیوں نہ ہو، لیکن خدا کی قسم اس شعر کا ہم پلہ اردو ادب میں کوئی شعر ہی نظر نہیں آتا، نہیں آتا۔ شعر سنیں ذرا، سبحان اللہ، کیونکہ نور جس وقت آیا تھا وہ وقت قریب آ رہا ہے، اسی سے ملتا جلتا شعر پڑھ رہا ہوں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، بھائی انگشت کہتے ہیں انگلی کو، کائے کو کہتے ہیں؟ زنا، یہ زن کی جمع ہے، یعنی عورتوں کی انگلی، زن کہتے ہیں عورت کو، زنا عورتیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب۔ شعر ایک ہے، مصرع 2 ہے، جب 2 مصرع مل جائے تو ایک شعر بنتا ہے۔ پہلے شعر میں اعلیٰ حضرت نے مصر کا بازار، پہلے شعر میں اعلیٰ حضرت نے حضرت یوسف اور ان کے کمال کو پیش کیا ہے۔ دیکھیے پہلے شعر میں نبی کو ٹچ نہیں کیا، دوسرے شعر میں حضرت یوسف کو ٹچ نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے محبت اور بڑی دیانتداری سے کام لیا،
دنیا والوں شعر ایک پڑھ رہا ہوں، مصرع دو ہے، ایک شعر میں مکمل یوسف ہیں، ایک شعر میں مکمل مصطفیٰ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے دیانتداری، دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ آدھے شعر میں یوسف اور ڈیڑھ میں نبی کو بیان کیا گیا نا، ایک مصرع میں یوسف اور ایک مصرع میں مصطفیٰ، لیکن تضاد دیکھیں، ادھر ہے حسن یوسف، کیا ہے؟ زور سے بولیں بھائی، نام میں اور پورا جلوہ دیکھنے میں بڑا فرق ہے، نام میں اور پورا جلوہ دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہوں میری جیب میں موبائل ہے، یہ نام ہے موبائل، کیا ہے؟ موبائل، نام بتا دیا موبائل، کوئی خریدے گا؟ آپ کہیں گے خریدیں گے تو لیکن قیمت نہیں لگا سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا حضرت پتہ نہیں نا کون سا والا ہے، ایسے کیسے قیمت لگا دیں؟ یا لگا سکتے ہو بغیر دیکھے؟ نہیں لگا سکتے نا، خالی نام سن کے کون سا ماڈل ہے، کتنی قیمت والا ہے، کتنا ہائی پروسیس والا ہے، کون سا ہے؟ ارے خالی موبائل سن کے ہم قیمت کیسے لگا دیں؟ کتنا پرانا ہے، کتنا نیا ہے؟ موبائل تو 10,000 میں بھی ملتا ہے، موبائل تو 2 لاکھ میں بھی ملتا ہے، پتہ نہیں حضرت کون سا والا ہے۔ خالی نام سن کے تو مولانا میں 2,000 کا بھی نہیں خریدوں گا، کیا پتا کون سا ہے، کیا پتا کون سا ہے، میں نام سن کے تو 2,000 کا نہیں خریدوں گا، اور مکمل دکھا دو کوالٹی، جو جیسا ہوگا ویسے قیمت دے دوں گا۔ ارے بھائی یہی بات ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب مصرع اول دیکھو، جب حضرت یوسف کی بات آئی، کیا بات آئی؟ حضرت یوسف کی، ذہن حاضر رکھنا، اگر ذہن ذرا بھی ادھر ادھر گیا تو اللہ کی قسم کچھ پل لینا پڑے گا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھنے کے لیے کم سے کم ذہن حاضر ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں سمجھ میں آتے، علماء کی خاص توجہ چاہوں گا، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ جب بات یوسف کی آئی، شعر ایک مصرع دو، ہم پہلے مصرع کی بات کر رہے ہیں، اب حضرت یوسف پہ چل رہے ہیں۔ ہم جب بات حضرت یوسف کی آئی، زلیخا نے ذکر کیا مصر کی عورتوں سے یوسف ہے، میں نے خریدا ہے، بڑا قیمتی ہے، مذاق بنایا عورتوں نے۔ زلیخا تف ہے تیرے اوپر، افسوس ہے تیرے اوپر، ایک غلام کو دل دے بیٹھی، یہی کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ افسوس ہے تیرے اوپر زلیخا، ایک غلام کو دل دے بیٹھی۔ یہ کب کہا عورتوں نے؟ نام سن کے، بولو بولو کب کہا؟ نام سن کے، جیسے میں نے کہا موبائل ہے، نام سن کے افسوس کیا، افسوس ہے تیرے اوپر، تف ہے تیرے اوپر، ایک غلام کو دل دے دی، اور تو عزیز مصر کی بیوی ہو کر اپنا مقام دیکھ، وہ غلام دیکھ۔ کہا نام سنا ہے، اس کا جلوہ دیکھو گی تو یہ جملے واپس لینے پہ مجبور ہو جاؤ گی۔ نام سن کے افسوس کر رہی ہو، لیکن جب جلوہ یوسف دیکھو گی تو پھر تم اپنے جملے واپس لینے پہ مجبور ہو جاؤ گی۔ کہا دکھا کیسا ہے؟ نام سنا افسوس کر رہی تھی، نام سنا تانا دے رہی تھی، نام سنا اس کو لام تان کر رہی تھی، لیکن کہا پہلے میرے یوسف کو دیکھ لو، اس کے بعد میں فیصلہ کرنا، لام تان بعد میں کرنا، پہلے یوسف کا جلوہ دیکھ لو، پہلے یوسف کا حسن دیکھ لو۔ کہا ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ذرا یوسف کا حسن تو دکھا۔ حضرت یوسف کو لایا گیا، حضرت یوسف کے چہرے کو بے نقاب کیا گیا۔ جب حضرت یوسف کا مکمل حسن دیکھا، مکمل جلوہ دیکھا، تو پھر کیا کہا قرآن نے؟ وَقَدْ طَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پھر انہوں نے لام تان نہ کیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کاٹ کے کہا ارے کوئی عام انسان نہیں، یہ تو کوئی مہربان فرشتہ لگتا ہے۔ دیکھ کے کیا کہا؟ یہ کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ کیا کہا؟ دیکھ کے کیا کہا؟ اچھا نام سن کے کیا کہہ رہی تھی؟ بتاؤ بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ لعنت ہے تیرے اوپر، تف ہے تیرے اوپر، غلام کو دل دے بیٹھی۔ سنیں ذرا سنیں، غلام کو دل دے بیٹھی، نام سن کے کیا کہا؟ لان تان۔
ارے بولو بولو، ہے کا نہیں؟ اور جب جلوہ دیکھا تو کیا کیا؟ ہاتھ کاٹا. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، کیا کاٹا؟ ہاتھ کاٹا. کیا کر کے؟ مکمل جلوہ دیکھ کر ہاتھ کاٹا. گلفام کو کہنے دو، ارے نام سنا تھا تو لام تان کر رہی تھی، جب جلوہ دیکھا تو خالی انگلی کاٹی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آمنہ کے لال میں تجھ پہ قربان جاؤ، یہاں نام سن کے لام تان، جلوہ دیکھ کے خالی انگلی، اور تیرا تو نام سنتے ہی سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے والا. زور سے زور سے. اللہ کی قسم اگر سمجھ جاتے تو شاید کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے، یہاں نام سنا تھا تو لام تان برس آ رہی تھی، اور جب یہاں نام سنا حسن تو دور کی بات ہے، نام سنتے ہی سب کٹا. تضاد دیکھیں، تضاد دیکھیں، تضاد دیکھیں. اگر مزہ نہ آئے تو کہنا تضاد دیکھیں، ذرا تضاد دیکھیں. آپ سب تھوڑا آواز اور بڑھا دیجیے، اللہ سلامت رکھے. اصل میں عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. آپ میری صحت کو نہ دیکھیں، میں عرص اعلیٰ حضرت میں بولتا ہوں نا تو 25-20 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، راجدھانی کی طرح چلتا وہاں بھی. سبحان اللہ. آپ ٹینشن نہ لیجیے، بہت اچھا ساؤنڈ بول رہا، اور آپ کا ساؤنڈ اس ساؤنڈ سے بھی اچھا بول رہا ہے. ارے بھائی تضاد سمجھ میں آیا؟ ادھر نام سنا تو لام تان، حسن دیکھا تو یقین آیا. ارے بھائی حسن دیکھا تو، اور یہاں خالی نام سنتے ہی سودا ہو گیا. اچھا سودا کائے کا ہوا؟ سر کا. ارے بولیے کائے کا ہوا؟ زور سے بولے. اچھا اب سنیں، یہاں نام سن کے لام تان، لیکن جب مکمل حسن دیکھا تو سودا مصر کے بازار میں بھی ہوا. کائے کا؟ انگلی کا. کیا ہے؟ حسن. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، قرآن کہہ رہا ہاتھ کاٹے. علماء کہتے ہیں انگلی کاٹی. کیا کاٹی؟ زور سے بولے. انگلی کاٹی. انگلی. انگلی. یہاں پورا حسن دیکھ کر سودا خالی انگلی کا ہوا، یہاں خالی نام مصطفیٰ پہ سودا سلوگا ہو گیا. ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ یار، زور سے. جھوم کے بولو، جھوم کے بولو، زور سے بولو. اللہ سلامت رکھے. بات پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں؟ پورا حسن دیکھا، سودا کائے کا ہوا، اور خالی نام مصطفیٰ پر سودا. ہائے ہائے ہائے. کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. ارے فرق ہی فرق ہے. کیا کہتے ہیں؟ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا رہا ہے. انگلی کٹانے کا مطلب نام کرنا. انگلی کٹانے کا ارے یہی ہے. آپ کے ہاں بھی محاورہ یہ پیش کیا جاتا ہوگا، ارے بھائی یہ دکن کی سرزمین ہے، یہاں پر اردو اچھی بولی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت کی شاعری میں ہر جگہ نہیں سمجھاتا، اس لیے نہیں سمجھاتا کہ اوپر سے گزر جاتی ہے، لیکن یہ زمین حیدرآباد کی ہے اس لیے سمجھانا ضروری ہے. جیسا بریلی والے سمجھتے ہیں اردو کو، ویسا ہی حیدرآباد والے سمجھتے ہیں اردو کو. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. اس لیے میں سمجھا رہا ہوں، ورنہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہر جگہ سمجھانا گنبد پہ اخروٹ رکھنا ہے. ہاں صحیح بتا رہا ہوں میں، تو گنبد پہ اخروٹ رکھنا بے وقوفی ہے، لیکن یہاں سمجھا رہا ہوں میں تو اس لیے سمجھا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا. خالی نام سنا ادھر مصر میں، کیا ہوا؟ لام تان. ارے یار بھول گئے سبق. خالی نام سن کے کیا ہوا؟ پورا حسن دیکھا، کیا ہوا؟ انگلی. اور یہاں خالی نام محمد کا سودا سلوگا ہو گیا. پھر شعر پڑھ رہا ہوں. حسن یوسف پہ کٹی، نام یوسف نہیں.
नाम यूसुफ नहीं, हुस्न यूसुफ पे कटी। मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे, सर कटाते हैं तेरे नाम पे, सर कटाते हैं तेरे नाम पे। अब और सुन लें, औरतों को मुसख्खर करना बमुकाबिल मर्द के आसान है, औरत को मना लेना बमुकाबिल मर्द के आसान है। आपको यकीन ना आए तो आप देख लेना, लट्ठा शाह पीर, अट्ठा शाह पीर, गट्ठा शाह पीर, नथुआ पीर, बथुआ पीर। आदमी सोचेगा यार दाढ़ी नहीं है, मूछ नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता है, यार इसकी दुआ कहां से काम करेगी। औरत नहीं सोचेगी मियां करम कर दो। मेरी बात गलत तो नहीं है? औरत को मुसख्खर करना बहुत आसान है। आपको यकीन ना आए, इसी होटल में एक जगह मिट्टी इकट्ठी करना और कहना रात ख्वाब में बशारत हुई है दादा मियाँ की दरगाह निकल आई। मर्द सोचेंगे कल तक कुछ ना था, आज कहां से दादा मियाँ निकल आए, मगर औरत नहीं सोचेगी। 10-20 औरतें सुबह से आना जाना शुरू। मेरी बात गलत तो नहीं है? औरत को मुसख्खर करना बमुकाबिल मर्द के आसान है। किसी काम के लिए औरत को मना लेना बमुकाबिल मर्द के आसान है। मर्द एक बार को सोचता है, इसीलिए तो औरत को नाक़िसुल अक़ल कहा गया। इसीलिए तो शरीयत ने जब गवाही की बात आई तो कहा एक मर्द की गवाही कबूल कर लेंगे, लेकिन औरत की बात आई तो कहा एक औरत की गवाही कबूल नहीं करेंगे, एक मर्द के मुकाबले में 2 औरतों की गवाही कबूल की जाएगी। इसलिए ये फिसल भी जल्दी जाती है, मिल भी जल्दी जाती है, इसलिए एतबार कम है। यहाँ उंगली कटाने वाली औरतें हैं और यहाँ गला कटाने वाले मर्द हैं। हाय 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 सुभान अल्लाह। अरे तज़ाद समझ में आया? और मर्द भी कहाँ के, दुनिया में जैसे अरबी घोड़ा लाजवाब होता है, ऐसे ही दुनिया में अरबी मर्द भी लाजवाब होता है। अरे बात गलत है क्या? सही मर्द ही अरबी होते हैं। यहाँ 80 साल में कब्र में जाने की तैयारी करता है, अरब में 80 साल में शादी कर लेता है। अरे बात गलत है क्या मेरी? आप तहकीक करो, आपके इलाके का ताल्लुक अरब से ज्यादा है, सऊदी अरबिया में आपके लोग ज्यादा रहते हैं, समझ रहे हैं आप? तो आला हजरत क्या कहते हैं, पूरा हुस्न देखा, क्या कटी उंगली, और उंगली कटाने वाला कौन? औरतें। और या रसूल अल्लाह तेरे तो नाम पे ही गर्दनें कट गई, और गर्दनें कटाने वाले कौन? अरब के मर्द। हाय हाय हाय, बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, अरब के मर्द तेरे नाम पे गर्दनें कटाने वाले। और एक जुमला इस तज़ाद का और दे करके जा रहा हूँ, लगे तो नारा इस वाले खित्ते से लगेगा, और ऐसा नारा लगेगा कि बता दे कि यहाँ की सरजमीन पर नबी के दीवाने अभी जिंदा हैं। सुने 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 जरा तज़ाद देखें, पूरा तज़ाद समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पूरा हुस्न देखा, क्या कटा? यहाँ खाली नाम पे क्या कटा? यहाँ उंगली कटाने वाले कौन? यहाँ गला कटाने वाले कौन? मर्द। एक आखिरी और मैं आपको दे रहा हूं, और सुने, हुस्न यूसुफ पे कटिंग माजी है, कटना थी कट गई। ये एक बार होना था, हो गया, हमेशा नहीं होता रहेगा, ये माजी है। हुस्न यूसुफ पे कटी, एक बार कटना थी कट गई। जब नबी का नाम आया तो आला हजरत हाल बयान कर रहे हैं, यहाँ एक बार नहीं बल्कि सर कटाते हैं, आज भी तेरे नाम पे सर कटाए जा रहे हैं।
کہاں کٹی؟ ہائے واہ واہ واہ، کٹی، کٹاتے ہیں، کٹی کٹاتے ہیں، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ آئے ہے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھ لیا، آج سے آپ بھی شعر ہو گئے، مذاق نہیں ہے۔ میں تو اعلیٰ حضرت کے اشعار پہ کبھی تقریر کرنے لگ جاؤں موڈ میں آ کے نا، تو 2 گھنٹہ ایک ہی شعر پہ بول جاتا ہوں۔ ہاں صحیح بات ہے، 1 گھنٹہ ایک ہی شعر پہ، 2 گھنٹہ ایک ہی شعر پہ، لیکن آج میرے پاس ٹائم بھی کم ہے، بولنا کچھ زیادہ ہے مجھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بولے سبحان اللہ۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے یارا۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ نبی کی میلاد کا جلسہ ہے، میلاد کا مناتا ورتھ ڈے، پیدائش، جنم، یہی ہے نا؟ آمد کا جلسہ ہے۔ آج ایسا ایسا سنا کے جاؤں گا کہ دنیا میں تو مسکراؤ گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی مسکراؤ گے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مولانا افضل شاہ نے مجھے کہا حضرت نبی کی سیرت بولنا، من کے ایسا بول کے آؤں گا لوگ گد ہو جائیں گے۔ ہاں ادھر بھنڈارا الحمدللہ، آپ جب بلاؤ، آپ 50 بار تقریر کراؤ مجھ سے، اور 50 بار یہ کہنا حضرت یہ موضوع بولنا، یہ موضوع بولنا، انشاءاللہ جس موضوع کو آپ بتاتے رہو گے فقیر نبھاتا رہے گا۔ اللہ اللہ۔ نبی آئے، کہاں آئے؟ ایسی ہارڈ و سنگلاخ وادیوں میں اللہ نے بھیجا جو دنیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ بدتر کردار لوگوں کا اگر کہیں تھا تو مکہ میں۔ زندہ لڑکیوں کو دفن کہاں کرتے تھے؟ ارے بولو کہاں کرتے تھے؟ زندہ عورتوں کو کہاں جلاتے تھے؟ مکہ میں۔ سب سے زیادہ جہالت کا دور دورہ کہاں تھا؟ مکہ میں۔ غریبوں پہ ظلم کہاں ہوتا تھا؟ مکہ میں۔ لوگوں اللہ چاہتا کہیں اور بھی بھیج دیتا، مگر مکہ میں بتایا کہ میں سب سے زیادہ خرافاتی لوگوں میں اپنے آخری نبی کو بھیج رہا ہوں، اور یہ بتا رہا ہوں لوگوں اسلام تلوار سے نہیں محمد کے کردار سے پھیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بات سن لیں، ایک بات سن لیں، توجہ کرنا اور آپ بات سمجھنا، فیصلہ کرنا۔ جو چیز اگر پہلے سے ہو وہ چیز اور آ جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس تو پہلے ہی ہے، پھر کیوں قدر ہوگی بھائی؟ تمہارے پاس 5 کاریں ہیں اور میں بھی کار میں آ جاؤں، آپ کیوں مجھے توجہ دو گے؟ بھائی میرے پاس تو پہلے ہی 5 ہے۔ تلواروں کا معاملہ تو مکہ والوں میں پہلے سے ہی بہت تھا، تلواریں چلتی تھی، دادا کا جھگڑا پوتے تک چلتا تھا۔ اگر دادا کا جھگڑا ہو گیا پوتا تک وہ جھگڑا چلتا تھا۔ مکہ والے تھے ہی تلوار والے۔ اب اگر نبی بھی تلوار لے کے آتے تو مکہ والوں میں امتیاز نہ ہوتا، تلواریں تو پہلے بھی چل رہی تھی، اگر نبی بھی تلوار چلاتے تو امتیاز کہاں ہوتا؟ اللہ نے کردار دے کے بھیجا، تم تلوار والے ہو، مصطفیٰ کردار والے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اب امتیاز ہو گیا، اب پتہ چل گیا۔ اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد ہوا۔ کتنے سال کے بعد ہوا؟ 40 سال کے بعد نبوت ملی نہیں، نہ ملی نہیں، اعلان ہوا۔ اعلان ہونا الگ ہے، ملنا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میری تقریر شروع ہوئی ہے 2:30 بجے کے بعد، کب شروع ہوئی ہے؟ اور میں آ گیا تھا یہاں مغرب سے پہلے، کب آ گیا تھا؟ تو اس کا مطلب 2:30 بجے تک میری تقریر نہیں شروع ہوئی، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مفتی گلفام نہیں آئے ہیں، ہیں، ابھی ان کا اعلان نہیں ہوا، ہیں، موجود ہیں، سراج صاحب کے مکان پر ہیں، مگر اعلان نہیں ہوا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ میں نہیں ہوں، نہیں ہوں، اعلان نہیں ہوا۔ اعلان 2:30 بجے ہوگا، ٹائم رکھا گیا ہے۔ اعلان کب ہوگا؟ 2:30 بجے، حالانکہ جلدی ہونا چاہیے تھا، لیکن اعلان کب ہوگا؟ 2:30 بجے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹائم دیا گیا ہے، نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہے، مگر اعلان 40 سال کے بعد ہوگا۔
اعلان کب ہوگا؟ اعلان کب ہوگا؟ اچھا نبی ہے، اعلانی تو نہیں ہے، باقی تو ساری چیزیں ہیں. ارے بھائی اعلانی تو نہیں ہے، باقی تو سب کچھ ہے. نبی یہ ہیں، رسول یہ ہیں، معراج والے یہ ہیں، مدثر یہ ہیں، مزمل یہ ہیں، طٰہٰ یہ ہیں، یاسی یہ ہیں، لاجواب یہ ہیں، شمس الضحیٰ یہ ہیں، بدر الدجیٰ یہ ہیں. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا پسند دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. بھائی اعلان کرنا اور ہے، آنا اور ہے. تو اعلان کب ہوا؟ 40 سال کے بعد. لیکن یہ کردار کے دریا میرے نبی نے 40 سال سے پہلے ہی بہانا شروع کر دیے. پورے مکہ کے لوگ کہتے تھے اگر پورے مکہ میں کوئی لاجواب ہے تو عبداللہ کا بیٹا لاجواب ہے. اگر پورے مکہ میں کسی کا کردار لاجواب ہے تو ابو طالب کے پوتے کا لاجواب ہے. اگر پورے مکہ میں کوئی فیصلے لاجواب کرتا ہے تو عبد المطلب کا پوتا محمد عربی پیدا کرتے. ان جیسا کوئی بھی اخلاق والا نہیں، کردار والا نہیں، انصاف والا نہیں. کیونکہ نبی کا کردار تو شروع سے ہی ساتھ میں تھا نا. کردار لے کے آئے، تلواریں سب کے پاس تھیں. چلے نبی کی عمر پاک 25 سال ہونے کو آئی. کتنے سال؟ اور زور سے بول دیں. 25 سال. اس سے پہلے کی ایک بات اور بتا دوں. مکہ میں ایک قومی میلہ لگتا تھا، قومی میلہ. اس میلے میں صرف عورتیں ہوتی تھی، مرد نہیں. مکہ کی ساری عورتیں، مرد نہیں جاتے تھے اس میں، صرف عورتیں. یہ زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہو، اعلان نبوت کے پہلے کی بات کر رہا ہو. مکہ کا قومی میلہ لگا ہے، عورتیں آئی ہیں. ان عورتوں میں ایک مرد آ گیا. عورتوں نے دیکھا، اس کو مارنا کوٹنا دھکے دینا شروع کر دیا. تیرا کیا کام ہے؟ یہ عورتوں کا میلہ ہے. کیا ہے یہ؟ تیرا کیا کام ہے؟ یہ زمانے جاہلیت کی بات بتا رہا ہوں. عورتوں کے میلے میں عورتیں تھیں، مرد نہیں تھا. اور آج ہم تو کلمہ پڑھ لیا، ہمارے میلے ہوتے ہیں تو مرد بھی اور عورت بھی ہے. صحیح بتا نہیں؟ ہمارے حال ہیں. ہمارے میلے چل رہے ہیں عرسوں کے، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، اور خوب ہیں. اور ہمارے میلوں میں تو مقابلے قوالیاں بھی ہو رہی ہیں. ادھر لیڈیز بیٹھی ہے، ادھر جینٹس بیٹھا ہے، اور مسلمان خوب لٹا رہے ہیں، خوب. اور کہہ رہے ہیں میں تو چشتی ہوں، میں تو قادری ہوں. میں نے کہا تو نہ چشتی ہے نہ قادری ہے. اگر تو چشتی ہوتا تو یہاں لڑکیوں کے اور لڑکوں کے دونوں کے مقابلے نہیں کراتا. میری بات غلط ہے کیا؟ بتائیے آپ. بازاروں میں شادیوں کے نام پر مرد عورتوں کے خلط ملط نہ کراتا. اگر چشتی ہوتا تو خدا کی قسم تو نے پردے کا لحاظ رکھا ہوتا، حضرت فاطمہ کے فرمان کا لحاظ رکھا ہوتا. تو نے لحاظ رکھا ہوتا. تو نے لحاظ نہیں رکھا نا. تو نہ چشتی ہے، نہ قادری ہے، نہ صابری ہے، نہ سہروردی ہے، خالی نام کا ہے. اگر تو نے چشتیت کی لاج رکھی ہوتی نا تو تیرے گھر کی بچیاں بے پردہ بازاروں میں نہ گھومی ہوتی. تیرے گھر کی بیٹیاں بے پردہ بازاروں میں نہ ہوتی. تیرے گھر کی بچیاں خدا کی قسم شریعت کی دھجیاں نہ اڑا رہی ہوتی. اور مسلمانوں ہوش کے ناخن لے لو، اپنی بچیوں کو اسلام کا سبق پڑھا دو. آج ارتداد کی آندیاں بہت تیزی سے چل رہی ہے. آج کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں خیروں کے ساتھ بہت دوستیاں کر رہی ہیں. بہت زیادہ یہ رواج بڑھ گیا. کہیں آگ تمہارے گھر تک نہ آ جائے، اس سے پہلے اپنے بچیوں کو اسلام کا پاٹھ پڑھا دو، تاکہ اپنی بیٹی کو اسلام کا سبق پڑھا دے گا تو تیری بیٹی اعلان کرے گی ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے.
آج بہت چل رہا مارکیٹ میں، بہت چل رہا ہے یہ مارکیٹ میں مسلمانوں کی بچیاں غیروں کے ساتھ دوستیاں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، یہ ارتداد کی آنی بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہے۔ اور مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، اپنی بچیوں کو کالج میں پڑھاؤ، میں منع نہیں کر رہا، یونیورسٹیوں میں پڑھاؤ، میں منع نہیں کر رہا، لیکن اپنی بچی کو پہلے حضرت فاطمہ کا پاٹ پڑھا دو، حضرت سکینہ کا سبق پڑھا دو، حضرت زینب کا سبق پڑھا دو، تاکہ تیری بیٹی کبھی مسکان بن کے اگر کالج میں پردے میں جائے اور ظالم اس کے پردے پہ اگر انگلی اٹھائے تو نعرہ لگا کے بتا دے میں مسلمان بھی ہوں اور مسکان بھی ہوں۔ کرناٹک کی ایک مسکان نے نہیں نعرہ لگایا تھا، آپ نے سنا ہوگا یار۔ اللہ سلامت رکھے، ذہن حاضر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سلامت رکھے۔ نبی کا کردار پہلے بتا دو، دنیا داری بعد میں، نبی کا کردار پہلے دے دو۔ نبی آئے، مرد آ گیا میلے میں، کہا تیرا کیا کام ہے؟ کہنے لگا میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں۔ کہا کون عالم؟ کہا میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہوں۔ کیوں آیا؟ یہ عام آدمی کے لیے آنے کی گنجائش نہیں، تو عالم ہے، شرم نہیں آئی؟ عالم ہو کے یہاں آیا۔ کہنے لگا او مکہ کی عورتوں، ایک اعلان کرنا تھا مجھے، میں نے سوچا گھر گھر جا کے کروں گا تو کچھ گھر رہ جائیں گے، کچھ گھر اعلان ہو جائے گا، مجھے ساری عورتوں کو ایک اعلان سنانا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ مکہ میں ایک قومی میلہ ہونے والا ہے، مکہ کی ساری عورتیں جمع آئیں گی، ساری عورتیں جمع ہو جائیں گی، تو میں نے سوچا موقع غنیمت ہے، اسی میلہ میں ساری عورتوں کے سامنے اعلان کر دوں تاکہ میری بات سب تک چلی جائے۔ چونکہ سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا نا کہ فیس بک پہ ڈالو سارے لوگ خبر پڑھ لیں، واٹس ایپ کے گروپ پہ ڈالو سارے لوگ پڑھ لیں، انسٹا پہ ڈالو سارے لوگ پڑھ لو، یہ زمانہ یہ دور تو نہیں تھا نا، اعلان ہی کیا جاتا تھا۔ کہا اعلان کرنے آیا ہوں، تو کہا پھر بتا تیرا اعلان کیا ہے، اپنا اعلان کر اور یہاں سے جلدی سے رفو چکر ہو جا۔ تو کہنے لگا مکہ کی عورتوں میری طرف مخاطب ہو جاؤ، میرا اعلان سنو، مکہ کی عورتوں یہ اعلان کرنے آیا ہوں، بڑا ضروری اعلان ہے، بڑا لاجواب اعلان ہے۔ کہا اے آنے والے عالم ذرا اعلان کر، وہ اعلان کر کے یہاں سے نکل جاؤ، بتا تیرا اعلان کیا ہے۔ کہنے لگا ہوشیار خبردار، بادب ملاحظہ، ساری عورتیں بادب ہو کر کے درود شریف پڑھے۔ ساری عورتیں بادب ہو کر کے سنیں۔ کہا سنا، کہا میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے آخری نبی آئے گا جو نبیوں کا نبی ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا، رسولوں کا تاجدار ہوگا، وہ آخری نبی جو آئے گا وہ اسی شہر مکہ میں آئے گا اور اس کے آنے کی ساری نشانیاں مکمل ہو چکی ہے، وہ نبی آنے والا ہے۔ اے مکہ کی عورتوں، اگر اس نبی کا زمانہ پالو تو زمانہ مخالفت کرے، تم مخالفت نہ کرنا بلکہ اس کی موافقت کرنا، اس کی حمایت کرنا۔ اس کی حمایت کرنا، اس کی حمایت کرنا، اس کی مخالفت نہ کرنا۔ ساری عورتوں نے سنا لیکن کوئی خاص توجہ نہ دیا، لیکن انہی عورتوں میں ایک عورت تھی خویلد کی بیٹی، نام خدیجہ۔ انہی عورتوں کے اندر نام سنا اور سننے کے بعد میں یہ بات گانٹھ میں باندھ لی، دل کے تہ خانے میں محفوظ کر لی، اگر میں نے اس نبی کا زمانہ پایا تو دنیا چاہے مخالفت کرے مگر خدیجہ نے یقین کے ساتھ قسم کھائی کہ میں ان کی حمایت کروں گی، میں ضرور کروں گی، میں کروں گی حمایت، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہ۔ اب بس یہیں میں لانا چاہتا تھا، جہاں آپ آ گئے آپ اتنا اچھا سننا ہے، جتنی آپ کی تعریف کروں کم ہے۔ آج یہ جلسہ یہاں نہیں ہو رہا ہے وارنگل کی سرزمین پر، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بریلی شریف میں ہو رہا ہے، سچ بتا رہے ہیں ہم۔ اتنی اچھی سماعتیں بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے جتنی آپ کی، اللہ سلامت رکھے۔ یہ اعلان ہو گیا، نبی آ گئے، نبی کی عمر پاک 25 سال 25 ایئرس، جوان۔ پورے مکہ والے کہہ رہے ہیں محمد لاجواب، پورے مکہ والے۔ اس وقت ایک بہت بڑا کام ہوا تھا، تاریخ کی روشنی بتا رہا ہوں، اس کو ایڈ کر لینا دماغ میں، یاد کر لینا۔ ایک بہت تاریخی کام ہوا جب نبی کی عمر پاک 25 سال ہے، تو پتہ کیا ہوا ہے؟ کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی ہے، اور یہ تعمیر 8ویں تعمیر تھی کعبہ کی۔
کعبہ کو بنایا گیا پھر سے کعبہ کو. اور یہ تعمیر کون سی تھی؟ زور سے بول دے. اس سے پہلے 7 مرتبہ کعبہ کو تعمیر کیا جا چکا تھا، یہ 8ویں مرتبہ بنایا جا رہا ہے. یاد رکھنا، نبی اپنے کاندھے پہ پتھر لا رہے ہیں، کعبہ بنایا جا رہا ہے. مکہ کے سردار اس کے اندر شامل ہیں، کعبہ بن رہا ہے. مکہ کے لوگ شامل ہیں، کعبہ بن رہا ہے. مکہ کے امیر غریب شامل ہیں، کعبہ بن رہا ہے. لیکن جب کعبہ کی تعمیر تقریباً 4 فٹ تک ہو گئی تو معمار نے کہا، معمار جانتے ہیں جو بناتا ہے، مستری، انجینئر جو بنوانے والا ہوتا ہے، اس نے کہا تقریباً 4 فٹ اونچائی آ گئی اور انسان کی قد و قامت کے اعتبار سے 4 فٹ پر حجر اسود کو لگایا جائے تاکہ چومنے میں آسانی ہو. ارے بھائی 6 فٹ پہ لگا دیں گے تو کون چومے گا؟ بات ہے کہ نہیں؟ 8 فٹ پہ لگائیں گے تو کون چومے گا؟ کعبہ شریف کی اونچائی 39 فٹ پوائنٹ کچھ ہے. کتنی اونچائی ہے؟ 39 پوائنٹ کچھ ہے. تقریباً 40 کے آس پاس کعبہ شریف کی اونچائی ہے. تو 10 فٹ پہ بھی لگایا جا سکتا تھا، مگر 4 فٹ کے آس پاس. کہاں پتھر لگاؤ. اچھا، مکہ کے جتنے بھی لوگ تھے کلمہ کسی نے نہیں پڑھا تھا، مسلمان کوئی نہیں تھا، مگر سب جانتے تھے یہ پتھر بھی لاجواب ہے اور یہ کعبہ بھی لاجواب ہے. یہ سب جانتے تھے. علماء بیٹھے، ان کو پتا تھا کہ یہ معظم گھر ہے، یہ برکت والا گھر ہے، عظمت والا گھر ہے. اسی لیے تو اپنے خداؤں کو لا کے وہاں رکھا تھا کہ بھئی عظمت والا ہے تو یہاں رکھو، برکت والا یہاں رکھو. انہیں پتا تھا یہ پتھر بھی جنتی ہے، لگاؤ پتھر. تو جو مونچھ والے تھے، مونچھ والے سمجھتے ہیں آن بان شان والے، آگے آئے میں لگاؤں گا. چونکہ سب کو پتا تھا جنت کا پتھر کعبے میں جو لگا دے گا لوگ پوری زندگی اس کے ہاتھ چومیں گے. بھائی بڑا کام کیا، مبارک کام کیا بھائی. تو بھائی جب ایک آگے بڑھا تو دوسرا بھی بڑھ گیا، بھائی تو کیوں لگائے گا، میں لگاؤں گا. اچھا جہالت تو تھی بڑھ کے ایک سے بڑھ کے ایک میں، تو کیوں لگائے گا، میں لگاؤں گا. میں اور تو میں بات اتنی بڑھ گئی، پتھر وہیں رکھا رہ گیا، تلواریں نکل آئیں. مار ڈالوں گا، مر جاؤں گا، میں لگاؤں گا، میں لگاؤں گا، میں لگاؤں گا. میں ہوڑ ایسی بڑی، پتھر وہیں رکھا رہ گیا، تلواریں نکل گئیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیا. لوگ سمجھ گئے کہ اب یہاں تعمیر نہیں ہوگی، گردنیں کٹیں گی. چونکہ پتا تھا نا مکہ کی عادت، مکہ والوں کی عادت پتا تھی. اچھا ویسے بھی کسی کام کے لیے اگر چند لوگ سلیکٹ کر دیے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے میرا نام آنا چاہیے. ابھی کرونا آیا تھا، آپ کے یہاں بھی آیا ہوگا، 2021 میں آیا تھا. تو کرونا میں ہمارا گائیڈ لائن جاری کی گئی تھی کہ مسجد میں 5 لوگ نماز پڑھیں گے. تو جب 5 لوگوں کو سلیکٹ کیا تو ہر آدمی آگے نکل کے آ رہا تھا، میں ضرور پڑھوں گا. ان 5 میں ضرور ہوں. متولی کیوں؟ مؤذن، ارے امام ہو نہ ہو میں ہوں گا. اگر مروں کرونا میں تو مسجد میں مروں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا اس کے بعد کرونا نکل گیا، پڑھو تو اب آنے تیار نہیں ہے. میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ تو جب بات آئی لگانے کی، تو کیوں لگائے گا، میں تو کہا بھائی یہاں سے کرو، چند لوگ لگا لو، معزز لوگ نہیں، ہر آدمی میں. اور میں تلواریں نکل آئیں. پتہ چل گیا مکہ کے سرداروں کو اب پتھر نہیں لگے گا بلکہ گردنیں کٹیں گی، یہاں خون کی نہریں بہیں گی. اب لوگ ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں مگر ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں. بڑے بڑے سردار آئے مگر سارے سرداروں کی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. اس لیے کہ جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں نہ سرداری مانی جاتی ہے، نہ بڑا چھوٹے کا ادب و احترام ہوتا ہے. نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، میں لگاؤں گا، میں لگاؤں گا، میں لگاؤں گا. جب یہ ہوڑ بڑی، تلواریں آگے نکلی تو سرداروں نے مشورہ کیا یہ فیصلہ ایسے نہیں ہوگا. اگر یہ فیصلہ کرانا چاہتے ہو تو محمد عربی کو لے آؤ، وہ کریں گے تو ہو جائے گا، وہ کریں گے تو ہو جائے گا. وہ کریں گے تو ہو جائے گا، وہ کریں گے تو ہو جائے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ جو کل پتھر ماننے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بلا لو، جو کل گالیاں دینے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بلا لو، جو کہنے والے ہیں کہ جو مجنون و پاگل کہنے والے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں بلا لو. کون کہہ رہے ہیں؟ مکہ کے لوگ. کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں. اور کسی کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا. اگر مانا جائے گا تو عبداللہ کے شہزادے کا فیصلہ مانا جائے گا.
سب کو پتا تھا ان جیسا فیصلہ کوئی کرتا ہی نہیں، ان سے بڑا کوئی چیف جسٹس ہے ہی نہیں. لوگ اکٹھا ہوئے، پتا کہاں گئے؟ جناب ابو طالب کی چوکھٹ پر. یہ ابو طالب کون ہے؟ نبی کے سگے چچا، جنہوں نے باپ کا پیار دیا ہے. دیکھیے ابو طالب کے ایمان کا معاملہ ہمارے علماء خاموش ہیں، لیکن محبت کا ہمارے علماء بولے ہیں. ان کی محبت میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں ہے. انہوں نے اتنا چاہا ہے نبی کو، محبت کی جہاں بات ہے تو پورے مکہ ایک طرف تھا اور ابو طالب کی سپورٹ ایک طرف تھی. ابو طالب کی سپورٹ ایک طرف تھی. جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کے بولے ابو طالب مکہ کے اندر خونریزی ہونے والی ہے. صحن کعبہ میں سارے سردار کھڑے ہیں، سب کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. جناب ابو طالب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہوڑ لگی ہے. کوئی کہہ رہا حجر اسود میں لگاؤں گا، کوئی کہہ رہا حجر اسود میں لگاؤں گا. کوئی کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے ایک ٹیم کو سلیکٹ کیا تھا کہ یہ بڑے سردار لگا دیں گے، لیکن چھوٹے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کوئی فیصلہ نہ ہوا تو گردنیں کٹ جائیں گی، خون بہہ جائے گا اور یہ جھگڑا، یہ فساد نسلوں تک چلے گا. قصاص کا معاملہ نسلوں تک چلے گا. تو ابو طالب نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کیا میں فیصلہ کرنے چلوں؟ کہا ابو طالب آج تمہارے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم اپنے بھتیجے محمد عربی سے فیصلہ کرا دو تو ہمارا یقین ہے فیصلہ ہو جائے گا. فیصلہ ہو جائے گا. اچھا ابو طالب بھی، یہ چچا ہے، وہ بھتیجے ہیں رشتے میں. عمر میں ظاہری طور پہ ابو طالب زیادہ ہیں. نبی کی عمر تو 25 سال ہے، ابو طالب تو بڑھاپے کی طرف ہیں. ابو طالب یہ بھی کہہ سکتے تھے بھائی ارے میں بزرگ ہوں، تجربہ کار ہوں، میں چاچا ہوں، چلو میں کروں گا فیصلہ. مگر ابو طالب کو پتا ہے ابو طالب کا فیصلہ اور ہے، محمد کا فیصلہ اور ہے. انہیں اپنے فیصلے پہ بھی اعتبار نہیں ہے. کہا میرے بھتیجے کا فیصلہ مانو گے؟ کہا مانا ہی انہی کا جائے گا، بھیجو. ابو طالب نے میرے نبی سے مشورہ کیا. نبی نے فرمایا اگر ہمارے فیصلے کی ضرورت ہے تو ہم چلتے ہیں. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں کر سکتا. نبی کو پتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا وہ میں کر سکتا ہوں. نبی کو خود بھی پتا ہے. چلو نبی چلے. اب صحن کعبہ میں جھگڑا ہو رہا تھا، تلواریں نکلی تھی، ایک دوسرے کا گریباں پکڑے تھے. لیکن جیسے ہی صحن کعبہ میں، حرم کعبہ میں آمینہ کے لال آئے، عبداللہ کے شہزادے آئے، نبیوں کے امام آئے، سارے لوگوں نے نبی کا مکھڑا دیکھا تو جو بول رہے تھے زبانوں پہ تالے لگ گئے، گنگے ہو گئے. جو گریبان پکڑے تھے پیچھے ہٹ گئے. اعلیٰ حضرت اسی کو تو کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپریٹر صاحب تھوڑا آواز بڑھائیں گے، تھوڑا سا آواز بڑھائیں گے، تھوڑا سا آواز بڑھائیں گے، تھوڑا سا بڑھائیے گا آواز. مجھے ویکنیس نہیں ہونا چاہیے، مجھے روز بولنا ہے. اللہ سلامت رکھے. دیکھیے ٹائم بہت تیزی گیا، 3:30 بج گیا اور مجھے 4 سے پہلے ختم کرنا ہر حال میں. میں نے کیا کہا تھا کہ 1-1.5 گھنٹہ تو مجھ کو خالی گرم ہونے میں لگ جاتا ہے. 1 گھنٹہ کدھر گزر گیا پتہ چلا آپ کو؟ چلا ہی نہیں. اور 1 گھنٹہ گزر چکا تقریر کا، اور صحیح معنی میں تقریر شروع ہوئی ہے. میں اب آیا ہوں اپنی ٹیپ پر، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، میں نے پہلے کہا تھا وقت بہت کم ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے مجھے بہت جلدی سنا کر جانا ہے. اب ذرا بہت تیزی کے ساتھ سن لیں، وقت کم کام زیادہ ہے. جب نبی آتے سامنے تو بڑے بڑے فصحا، جن کی زبان فصاحت و بلاغت، جن کی زبانوں پہ ناز کرتی تھی، وہ بھی نبی کے آگے گنگے ہو جاتے تھے. گنگے. بڑے بڑے پہلوان نبی کے سامنے بے جان ہو جاتے تھے، بے جان. اعلیٰ حضرت اسی کو تو کہہ رہے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے.
کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. ایسا لگتا تھا نبی کے سامنے جیسے ان کی منہ میں زبان ہی نہیں ہے, یہ گنگے ہیں. نبی بولتے تھے سب خاموش ہو کر سنتے تھے. صحن کعبہ میں آمینہ کے لال آئے, نبی بول رہے سب چپ ہے. نبی نے فرمایا کیا بات؟ کہا بات یہ ہے پتھر لگانے پہ جنگ چھڑی ہے, میں لگاؤں گا کہ میں لگاؤں گا, آج فیصلہ آپ کا مانا جائے گا. جو تلواریں نکالیں وہ بھی کہہ رہے ہیں فیصلہ آپ کا مانا جائے گا. مصطفیٰ نے فرمایا میرا فیصلہ مانو گے؟ کہا مانا ہی آپ کا جائے گا, اگر آج آپ نہ کریں تو گردنیں کٹ جائیں, فیصلہ نہیں مانا جائے گا. فیصلہ ہی آپ کا مانا جائے گا. تو نبی نے فرمایا میرا مانا جائے گا تو پھر تلواریں نیچے کرو. سب نے تلوار میان میں. اور لوگوں ان غنڈوں کو بتا دینا جو کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے, ان غنڈوں کو بتا دینا, ان دہشت گردوں کو بتا دینا نبی آئے تو تلواریں میان سے باہر تھی, نبی آئے تو اندر ہو گئی. سبحان اللہ بیٹے, نبی تلوار لے کے نہیں کردار لے کے آئے ہیں. ذرا سبحان اللہ بولو. اب مزہ آئے گا, اب مزہ آئے گا. نبی نے کہا تلواریں اندر, سبوں نے تلواریں کر لی اندر. نبی نے فرمایا میرا فیصلہ مانو گے؟ کہا فیصلہ ہی آپ کا مانا جائے گا, جو آپ بولیں گے وہ ہوگا, جو آپ کہیں گے وہ ہوگا. آج تاریخی فیصلہ رقم کیا جا رہا ہے, آج تاریخی فیصلہ, اور کہاں ہو رہا ہے؟ کوئی کسی عدالت میں نہیں, کوئی کورٹ میں نہیں, کچہری میں نہیں, ہائی کورٹ میں نہیں, لوئر کورٹ میں نہیں, سپریم کورٹ میں نہیں, یہ فیصلہ اللہ کے گھر میں ہو رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیت اللہ شریف میں ہو رہا. بھائی ذرا ذہن حاضر رکھنا. او بھائی سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جاتا, یہ اللہ کے گھر میں فیصلہ کیا جا رہا ہے. کتنا بڑا فیصلہ, جس جگہ فیصلہ ہو رہا ہے وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ نہیں بیت اللہ ہے, اور جو فیصلہ کر رہا ہے وہ چیف جسٹس نہیں نبیوں کا امام ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو یار. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ہائے ہائے ہائے, میرا دل آج یہ چاہ رہا کہ میں بالکل کنجوسی نہ کروں, سب کچھ پیش کر جاؤں, سبحان اللہ, مگر ٹائم نہیں. سبحان. سچ بتا رہا ہوں, میں باخدا بتا رہا ہوں. دل یہ چاہ رہا ہے اگر مکمل مجھے بولنے مل جائے نا تو آپ کے اندر وہ دیوانگی آ جائے گی. خدا کی قسم یہ کہو گے دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ, کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ نجوم کے, گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. کہا میرا فیصلہ مانو گے؟ کہا مانا ہی آپ کا جائے گا. نبی نے فرمایا میرا مانا جائے گا تلواریں اندر. چونکہ جب ہمارے فیصلے چلتے ہیں تو پھر تلواریں نہیں چلتی, پھر کردار چلتے ہیں. تلوار اندر, تاریخی فیصلہ ہے. اور جلسہ میں آنے والوں, مکہ میں آج صحن کعبہ گواہ ہے, یہ نبی کا تاریخی فیصلہ تلواریں اندر. نبی نے 2 فیصلے کیے تاریخی. ایک جس دن حجر اسود لگایا جا رہا تھا تلواریں اندر, اور جس دن کعبہ کو فتح کیا تھا فتح مکہ کے دن نبی نے سارے اتیاچاریوں کو بلا کے کہا تھا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ, آج میں نے سب کو معاف کر دیا. دونوں فیصلے ریکارڈی ہیں صحن کعبہ میں, دونوں فیصلے ریکارڈی ہیں, دونوں میں تلواریں اندر, تلوار اندر. اب سب دیکھ رہے ہیں نبی کے چہرے کو, نبی کے چہرے کو, نبی کے چہرے کو. کہا اب کریں فیصلہ, فیصلہ ہی آپ کا مانا جائے گا. نبی نے فرمایا میرا فیصلہ سننا چاہتے ہو تو گھر چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ کہا گھر چلے جائیں, پتھر کون لگائے گا بھائی؟ جھگڑا پتھر کا ہے بھائی, جھگڑا پتھر کا ہے. لیکن جہاں پر سب کی ختم ہوتی ہے وہاں سے نبی کی شروع ہوتی ہے. جہاں پر سب کی حکمتیں پوری ہو جائیں نبی کی حکمتیں شروع ہو جائیں. مانتے ہو اس بات کو کہ نہیں مانتے ہو؟ نہیں مانو گے جب بھی ماننا پڑے گا, چونکہ انہیں جیسا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. ہاں
بڑی بڑی تعریفیں کر رہے لوگ اپنے اپنوں کی. میں نے تو ایک جلسے میں یہ کہہ دیا، میں نے کہا پوری دنیا اس وقت بہت چرم پر ہے، بڑی ترقی کر لی، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، سمندروں کے سینے چیر کے پیٹرول نکال لیا، ڈیزل نکال لیا، دنیا بہت ترقی کر گئی، لیکن اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی پوری دنیا میرے نبی کے تھوک کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ اللہ، بہت بڑی بات ہو گئی یار، بہت بڑی بات ہو گئی، بہت بڑی بات ہو گئی، بہت بڑی بات ہو گئی، بہت بڑی بات ہو گئی. یا رسول اللہ زندہ باد، مرحبا 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 مرحبا، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ. مولانا افضل شاہ کہاں تشریف لے گئے تھے، دیکھ رہے ہیں جلسے پہ کیسا کرم برس رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، ماشاء اللہ. نظر نواز نظاروں میں زندگی تنہا، چلے بھی آؤ کہ روتی ہے ہر خوشی تنہا. یہ حسین رات، ارے کہاں ہو تم، برس رہی ہے گلابوں پہ چاندنی تنہا. اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. ذرا سنیں یار، سنیں، مزہ آ جائے گا. میں نے کہہ دیا کہ پوری دنیا کی ترقی، پوری دنیا کی ترقی، پوری دنیا کی ترقی میرے نبی کے تھوک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یار مجھے پکڑ لیا لوگوں نے، تقریر کے بعد مجھے پکڑ لیا، کہنے لگے مولوی صاحب اتنی بڑی بات کہہ دی آپ نے، ایسی باتیں نہ بولا کرو، دنیا چاند پہ پہنچ گئی. میں نے کہا دنیا چاند پہ پہنچ گئی تو کیا کمال ہے، نبی نے تو انگلی ہلا کے چاند ہلا ڈالا تھا. ارے بھائی پہنچی ہے، ہلایا تھوڑی ہے بھائی، پہنچی تو ہے. ارے میں اسٹیج پہ پہنچ گیا، پہنچنا اور ہے لیکن ہلا نہیں سکتا. اگر میں اسٹیج ہلاؤں گا تو خود ہی ہل جاؤں گا. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ میری اوقات ہے ہلا دوں، خود ہی ہل جاؤں گا. تو میں نے کہا پہنچی تو ہے، ہلایا تو نہ. میرے نبی نے تو ہلایا، بلکہ ہلایا نہیں، انگلی پہ نچایا. حلیمہ کہتی ہیں میرے پالنے میں محمد لیٹے ہیں، اور میں دیکھتی ہوں کبھی کبھی جب کھیلنے کا من کرتا نا تو دنیا والوں کا بیٹا کھلونے سے کھیلتا ہے، اور حلیمہ کہتی ہے میرا لال چاند سے کھیلتا ہے. میں دیکھتی ہوں پالنے میں انگلی نبی کی ہل رہی ہے، جدھر انگلی ہل رہی ہے ادھر آسمان کا چاند ہل رہا ہے. تبھی تو بریلی سے آواز آئی، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا. ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ اللہ. یا رسول اللہ مرحبا مرحبا مرحبا. بتائیں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جو میں نے کہا تھا بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ مولانا افضل شاہ نے کہا تھا حضرت سیرت بیان کرنا، میں نے کہا گارنٹیڈ سیرت بیان کر کے آؤں گا انشاءاللہ. میں نے کیا کہہ دیا کہ نبی کے تھوک کے برابر نہیں. مجھے پکڑ لیا، کئی لوگوں نے کہا مولانا اتنی بڑی بات نہ کرو، دنیا بڑی ترقی کر گئی. ارے میں نے کہا یار جو بول دیا وہ بول دیا. ایسا تھوڑی ہے جوش میں بولتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ تول کے بولتے ہیں، کھول کے بولتے ہیں. بنگلور کا جلسہ تھا، پکڑ لیا، پڑھے لکھے لوگ تھے. کہنے لگے حضرت کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ ارے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا یار، بات سچ ہے. کہنے لگے کیسے؟ تو میں نے کہا سن لے پھر، اور آپ بھی سن لیں، اجازت ہے تو بتلا دوں. میں نے کہا بنگلور، اچھا یہ بتاؤ تم لوگ جو پانی پیتے ہو، یہ پانی تمہارے گھروں میں نل لگا ہوا اس سے نکال کے پیتے ہو، یا کہیں سے آتا جمع کر لیتے ہو اس کو پیتے ہو؟ بھائی ہر گھر میں تو تمہارے ہاں نل ہوگا نہیں، ہمارے ہاں ہر گھر میں نل نیچے والا ہوتا، زمین سے نکالتے ہیں تازی. اچھا آپ کے ہاں کھارا نکلتا پانی یا میٹھا؟ میٹھا. لیکن کہیں کھارا بھی تو نکلتا ہے. ارے نکلتا نہیں نکلتا؟ بنگلور میں کھارا نکلتا، ممبئی میں کھارا نکلتا، اور یہاں بھی بہت سے علاقوں میں نکلتا ہوگا. نہیں یہاں چلو میٹھا ہے، لیکن اکثر جگہوں پہ دیکھا گیا کہ کھارا نکلتا ہے. ہمارے دہلی میں بہت سی جگہ. اچھا پہلے تو نکلتا نہیں بنگلور وغیرہ میں پانی، نکل آئے تو کھارا. کیا کرے بیچارہ،
ارے کھارا نہیں پی سکتا نا, پی سکتا ہے کیا؟ نہیں پیا جائے گا تو پھر میں نے کہا یہ بتاؤ تم لوگ پانی کہاں کا پیتے ہو؟ کہنے لگے پانی آتا ہے سپلائی کا, اس کو اسٹاک کرتے ہیں, اس کو اسٹور کرتے ہیں اور اسی کو پیتے ہیں. میں نے کہا زمین سے کیوں نہیں پیتے؟ ہمارے ہاں تو نل ہر گھر میں لگا ہے, ہاتھ سے چلاتے ہیں, ہینڈ پمپ بھی ہمارے ہینڈ پمپ, اور چلا کے نکال کے پی لیتے ہیں. کہنے لگے حضرت پہلے تو یہاں نکلتا نہیں, اور اگر نکلا ہے قسمت سے تو کھارا نکلتا ہے. تو میں نے کہا دنیا تو بڑی ترقی کر گئی, ابھی آپ کہہ رہے بڑی ترقی کر گئی, دنیا چاند پہ پہنچ گئی, تو کوئی تم نے ایسا کیمیکل نہ بنایا کہ بنگلور کی زمین میں ڈال دیتے پانی میٹھا ہو جاتا ہے؟ ممبئی کی زمین میں ڈال دو پانی میٹھا ہو جائے. کہنے لگے حضرت دنیا ترقی کر گئی لیکن ابھی ایسا کیمیکل ایجاد نہ ہو پایا کہ زمین میں ڈال دو تو زمین کے جو پانی کا خزانہ ہے وہ میٹھا ہو جائے. تو میں نے کہا تبھی تو میں نے کہا تھا دنیا نبی کے تھوک کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میرے نبی نے کھاری کنویں میں اپنا تھوک ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا. اعلیٰ حضرت بولے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. زور سے بولو, زور سے بولو, دینے والا ہے سچا. جس کے تلوے کا دھونے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. میں نے کہا نبی تھوک ڈال دے پانی میٹھا ہو جائے, تیرا کیمیکل ابھی ایسا نہیں بنا. تو میں نے کیا غلط کہا؟ نبی کے تھوک کا مقابلہ نہیں, نبی کے تھوک شریف کا مقابلہ نہیں. میں نے غلط تھوڑی کہا, میں نے صحیح کہا. جابر کی ہانڈی میں نبی تھوک شریف ڈال دیں, 4 لوگوں کا کھانا 1500 کھا لیں. کیا کر لیں؟ 1500 کھا لیں. کیا کر لیں؟ 1500 کھا لیں. کٹے ہوئے بازو پہ نبی تھوک شریف لگا دے, کٹا ہوا بازو جھڑ جائے. یہ عقل کا اندھا کہہ رہا نبی ہماری طرح. میں نے کہا نبی جابر کی ہانڈی میں تھوک ڈالے 1500 کھا لیے, تو اپنی بیوی کی ہانڈی میں تھوک کے دیکھیے, اتنا مارے گی تیرے سر کا بال گنجا کر دے گی. میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ ارے میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ اتنا مارے گی سر کا بال گنجا ہو جائے گا, اتنا مارے گی, اتنا مارے گی. کہے گی پاگل ہے, ہنڈیوں میں تھوکتا پھر رہا ہے. یہ میرا نبی ہے اور صحابہ کا بیان ہے. جو ہم نے جابر کا کھانا کھایا نا تو اتنا لذیذ تھا, اتنا لذیذ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا ایسا کھانا کبھی کھایا نہیں ہے. یہ جابر کی ہانڈی کا بیان کمال نہیں, نبی کے لعاب دہن کا کمال تھا. ہائے ہائے ہائے, نبی کے لعاب دہن کا کمال تھا. ہائے ہائے ہائے. نبی نے فرمایا گھر چلے جاؤ گا, پتھر کون لگائے گا؟ نبی نے کہا پتھر بھی لگائے گا. فیصلہ کر رہا ہوں نا, اب جب مجھے مان ہی لیا ہے تو پوری بات مانو نا. نبی کو پتا اگر یہاں کھڑے کھڑے ہم فیصلہ کر دیں گے تو یہ پھر لڑ جائیں گے, چونکہ غصہ برابر رہتا ہے نا. اگر غصہ ختم کرنا ہے تو جہاں جھگڑا ہو رہا جائے جھگڑا, جہاں پر جھگڑا ہو رہا وہاں سے لوگوں کو ہٹا دو, جھگڑنے والے سے جھگڑا ختم. جہاں پر جھگڑا ہوتا وہاں کیا ہوتا؟ پی ایس سی آ کے پڑ جاتی ہے, پرشاسن کے لوگ وہاں کے پڑ جاتے ہیں, بہت دنوں پڑے رہتے ہیں. کیوں؟ جھگڑا نہ ہو. نبی نے کہا گھر جاؤ. کہا فیصلہ, کہا آج فیصلہ ریکارڈ ہی ہوگا. سبحان اللہ. کیا ہوگا؟ فیصلہ ریکارڈ ہی ہوگا. کہا ٹھیک ہے جا رہے ہیں, لیکن یہ بتا دو جاتے جاتے پتھر کون لگائے گا؟ چونکہ سوال وہی تھا. جا رہے ہیں جاتے جاتے یہ بتا دیں پتھر کون لگائے گا, چونکہ سوال وہی تھا. جا تو رہے, منع کسی نے نہیں کیا, جا رہے تلواریں اندر جا رہے ہیں, پتھر کون لگائے گا؟ نبی نے فرمایا بتاتا ہوں, ابھی بتاتا ہوں, جانے سے پہلے سناتا ہوں. نبی نے فرمایا سنو سنو, آج فیصلہ ریکارڈ ہی ہوگا. نبی نے فرمایا گھر جاؤ, جا کے سو جانا, اور سونے کے بعد جو سب سے پہلے صبح ارلی مارننگ صحن کعبہ میں جو سب سے پہلے آئے گا وہی اپنے ہاتھوں سے پتھر لگائے گا. ہائے ہائے ہائے, فیصلہ ہو گیا. سب نے کہا عبداللہ کے شہزادے دل چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں کو چومنے. فیصلہ لاجواب ہے.
چونکہ جب دنیا والے فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کبھی اپنوں کے قریب ہو کے فیصلہ کرتے ہیں، اپنوں کی طرف جھک کے فیصلہ کرتے ہیں۔ جب دنیا والے فیصلہ کرتے ہیں تو اپنا اور غیر دیکھتے ہیں، مگر آپ کے فیصلے میں نہ اپنا ہے نہ غیر ہے، آپ نے تو فیصلہ ہی لاجواب کر دیا۔ چلے جاؤ ارلی مارننگ، صبح ہی صبح جو سب سے پہلے اٹھ کے صحن کعبہ میں آئے گا وہی اپنے ہاتھوں سے پتھر لگائے گا، اور یہی ٹائم مصطفیٰ کے آنے کا ہے۔ یہی ٹائم مصطفیٰ کے آنے کا ہے۔ پتا چلا جو ٹائم مصطفیٰ کے آنے کا ہے اسی ٹائم میں جو آئے گا پتھر لگائے گا۔ پتا چلا یہ ٹائم اشارہ کر رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ کے آنے کا ٹائم دنیا سے جھگڑا مٹانے والا ٹائم ہے، دنیا کی جنگیں مٹانے والا ٹائم ہے، دنیا کی دشمنی مٹانے والا ٹائم ہے۔ جاؤ، سب خوش ہیں، سب خوشی خوشی گھر چلے گئے، فیصلہ لاجواب ہے، فیصلہ لاجواب ہے، فیصلہ لاجواب ہے، فیصلہ لاجواب ہے، سب چلے گئے۔ اب میں اٹھ کے سب سے پہلے آؤں گا تاکہ یہ سعادت میرے حصے میں آئے، میں اٹھ کے سب سے پہلے آؤں گا تاکہ یہ میرے حصے میں سعادت آ جائے۔ لیکن جب بستروں پہ گئے تو آئے گا تو وہ جسے اللہ بلائے گا، آئے گا تو وہ جسے اللہ چاہے گا۔ سب بستروں پہ گئے، نیند آ گئی، ایسی میٹھی نیند آئی کہ آنکھ نہ کھول سکی، مگر صحن کعبہ میں اگر آج کی تاریخ میں کوئی سب سے پہلے آیا تو پھر آمینہ کا لال آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ سب سے پہلے نبی آئے، سب سے پہلے کون آئے؟ نبی۔ نبی، یہ ٹائم بڑا اچھا ہے، اور اس ٹائم آپ سوتے ہو، سویا نہ کرو، جگا کرو۔ یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، جاگا کرو۔ جاگو گے درود شریف پڑھو اٹھتے ہی، نماز فجر پڑھو، صحت بھی اچھی، عبادت بھی اچھی، نبی کا میلاد بھی ہو جائے گا، تیری بات بھی بن جائے گی۔ صحیح بتا رہے ہیں ہم، مگر مسلمان آج سو رہا صبح ہی صبح، پھر کہتا ہر طرف برکت نہیں ہو رہی، تعویذ دے دو۔ اگر تعویذ سے برکت ہو تو مولوی صاحب خود ہی تعویذ کر کے اپنے گلے میں باندھ لیں، لیکن ساری برکتیں تعویذوں سے نہیں ہیں، برکتیں نمازوں سے ہیں۔ بس سمجھا رہی کہ برکت کا تعویذ تو نماز پڑھ نہیں رہا، نماز پڑھ نہیں رہا، تعویذ برکت کا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے گلفام، آج میلاد کے جلسے میں 1,00,000 تعویذ بنوا لے، کہیں سے بھی لے آ، جب تک نمازیں نہیں پڑھے گا برکتیں نہیں آئیں گی۔ جس گھر میں بے نمازی ہے اس گھر میں برکتیں نہیں آتی۔ برکت کا سب سے بڑا تعویذ نماز ہے۔ جلسہ میں آنے والے صبح ہی صبح اٹھا کرو، نبی نے آ کے بتا دیا یہ سونے کا ٹائم نہیں، یہ جاگنے کا ٹائم ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے نبی آئے، نبی کے بعد میں چل تو چل، یہ آیا وہ آیا، سب آتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، پوچھتے جا رہے ہیں بھائی سب سے پہلے کون آیا، سب سے پہلے کون آیا؟ تو سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، سب سے پہلے عبداللہ کے شہزادے آئے ہیں، سب سے پہلے آمینہ کے لال آئے ہیں، سب سے پہلے محمد عربی آئے، سب یہ کہہ رہے۔ تو سب نے سنا، اور سننے کے بعد میں سب نے کہا کوئی بات نہیں، میں نہیں آیا، مجھے ٹینشن نہیں، لیکن محمد عربی پہلے آ گئی، مجھے یہ خوشی ہے، یہ مبارک کام جچتا بھی انہی کے ہاتھوں کو ہے۔ یہ مبارک کام جچتا بھی انہی کے ہاتھوں کو ہے۔ بھائی کوئی بات نہیں، یہ لگائیں گے میں نہیں لگاؤں گا، مگر میں پھر بھی خوش ہوں۔ میں یہ کہہ دوں گا کہ پتھر میری آنکھوں کے سامنے لگا، مگر لگانے والے محمد عربی ہیں، جس کی ذات بھی لاجواب ہے، جس کی بات بھی لاجواب ہے، مگر جلسہ میں آنے والے یہ نبی ہے۔ نبی کا دامن اتنا تنگ نہیں کہ جس کے دامن میں مکہ والوں کی ایک چھوٹی سی خواہش نہ آ سکے۔ میرے نبی نے فرمایا مکہ والوں بتاؤ یہ سعادت کس کے حصے میں آئی ہے؟ کہا محمد عربی آپ کے حصے میں آئی ہے، مگر میرے نبی نے فرمایا میرا دامن کرم اتنا تنگ نہیں ہے کہ ایک تمہاری خواہش اس کے اندر سما نہ سکے۔ کہنے لگے مکہ کے سارے لوگ آگے آ جاؤ۔ میرے نبی نے اپنی چادر کو اتارا، اور اتارنے کے بعد میں زمین پہ بچھا دیا، اور بچھانے کے بعد میرے نبی نے حجر اسود کو اپنی چادر پہ رکھ دیا، اور چادر پہ رکھنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا آج سارے لوگ میری چادر پکڑ کے مل کے حجر اسود لگائے، اور دنیا کو بتا دو محمد نے جدا نہیں کیا بلکہ محمد نے ملایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا ٹائم پورا ہوا،
میرا ٹائم پورا ہوا. میں نے کیا کہا تھا کہ ٹائم بہت کم ہے, پورا ہوا, بس 2 سے 3 منٹ بول کے بات ختم کر رہا ہوں. نبی نے اپنی چادر کہا میری چادر پکڑ لو. سارے لوگوں نے چادر پکڑی, اور چادر پکڑنے کے بعد نبی نے کہا سب مل کے پتھر لگاؤ. آج اعلان کر دو یہاں گلے کاٹے نہیں جائیں گے بلکہ گلے لگایا جائے گا. پتھر لگ گیا, پورے مکہ میں شہرت ہو گئی. عبداللہ کے شہزادے کے فیصلے لاجواب ہے, ابو طالب کے بھتیجے کے فیصلے لاجواب ہے. پورے مکہ میں شہرت ہو گئی. فیصلے لاجواب ہے, فیصلے لاجواب ہے, فیصلے لاجواب ہے. یہ خبر خویلد کی بیٹی خدیجہ تک پہنچ گئی. کہاں پہنچ گئی خویلد کی بیٹی خدیجہ تک؟ جب خبر پہنچی دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا. کہیں یہ وہی تو نہیں جس کے بارے میں وہ یہودی عالم بتا کے گیا تھا. ذرا زور سے کہہ دو, ذرا زور سے کہہ دو. اللہ سلامت رکھے. میں آپ کو بہت قریب کر رہا ہوں, بہت قریب کر رہا ہوں. نبی کی عمر 25 سال ہے ابھی, ظاہری عمر اعلان نبوت میں 15 سال باقی ہے. کہیں یہ وہی تو نہیں جس کے بارے میں نے سنا تھا. اگر وہی ہیں تو ذرا ٹیسٹ کر کے دیکھوں, میں بھی تو دیکھوں وہی ہیں. کہا محمد عربی میرا مال جانے والا یمن قافلے. آپ بہت بڑی بزنس مین تھی مکہ میں, ان سے بڑا بزنس مین کوئی نہیں. حضرت خدیجہ سے بڑا بزنس مین پورے مکہ میں کوئی نہیں تھا. سن لیں کان کھول کر کے, بہت امیر خاتون کا نام خدیجہ ہے. میرا قافلہ یمن جانے والا ہے مال لے کر. میں چاہتی ہوں میرے قافلے کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہو, یہ قافلہ آپ لے کے جائیں. میں امیری قافلہ آپ کو بنانا چاہتی ہوں. نبی نے کہا کیوں؟ کہا اس سال مکہ میں بھوک مری ہے, قحط ہے, مکہ والے بھوک سے پریشان ہے, غربت ہے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر آپ قافلہ لے گئے تو اتنا منافع ہوگا, ایک بار میں مکہ والوں کا فاقہ دور ہو جائے گا. نبی نے فرمایا تمہاری خواہش ہے تو لے کے جائیں گے. نبی نے قبول کر لیا. قافلہ جانے لگا. خدیجہ نے اپنے غلام کو بلایا, نام میسرہ ہے, میسرہ ادھر آؤ, قافلے میں تمہیں بھی جانا. میں نے کیا کرنا ہے؟ ساری باغ ڈور تو تم نے محمد عربی کے ہاتھ میں دی ہے. ہاں سب ان کے ہاتھ میں دے دیا, پھر میں کیا کرنے جاؤں؟ کہا تو یہ کرنے جا محمد عربی کی ایک ایک اداؤں کو دیکھتے جانا, اپنی ڈائری میں لکھتے جانا, جیسا دیکھے مجھے آ کے بتانا. جیسا دیکھے مجھے آ کے بتانا. ٹھیک ہے. قافلہ گیا, ملک یمن پہنچ گیا, جا کے تجارت ہوئی, واپس بھی آ گیا. اتنا منافع کمایا جلسہ میں آنے والوں, اتنا منافع کبھی نہیں کمایا گیا تھا. ایک بار میں مکہ والوں کا فاقہ دور ہو گیا, غریبوں کا چولہا جل گیا, بہت زیادہ منافع پایا. خدیجہ خوش ہے. میسرہ سے بولی ادھر آ, میں نے منافع تو سن لیا, محمد کی اداؤں کے بارے میں بھی بتا دے. اتنا کہنا تھا, کہنے لگا خدیجہ جن کے پیچھے تم نے لگایا تھا مجھے کوئی عام بشر نہیں لگتا. ہائے ہائے ہائے, مجھے کوئی عام بشر نہیں لگتا. اس کے کمال بشر سے اوپر ہے, اس کے کمالات انسانوں سے اوپر ہے. خدیجہ کیا بتاؤں, کوئی قلم دنیا میں ایسا نہیں جو ان کی تعریف لکھ سکے, کوئی زبان دنیا میں ایسی نہیں جو ان کے وہ صاحب بیان کر سکے. کہنے لگی بس یہی تو سننا چاہتی ہوں, بتا تو ذرا کیا دیکھ کر کے آیا ہے. کہنے لگا خدیجہ کیا بتاؤں, جب مکہ کی سنگلاخ وادیوں سے ہمارا قافلہ نکل رہا تھا, پتھروں پہ اونٹ چل رہے تھے, ان کو بھی چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی, مگر میں نے دیکھا, قسم کھا کے کہتا ہوں, جن پتھروں پر اونٹ چلنے میں تکلیف محسوس کر رہے تھے, انہی پتھروں پر اگر محمد کا قدم رکھ جائے تو پتھر پگھل جاتے تھے. میں نے پتھروں کو پگھلتے دیکھا ہے. یہ بات کسی کمال, یہ کمال کسی دوسرے پردے میں نہیں, یہ محمد کے اندر دیکھی ہے. کہا اور کیا دیکھا ہے, جلدی سے بتا دے. کہا اور کیا بتاؤں, میں نے یہ دیکھا کہ جب ہم تیز دھوپ میں چل رہے ہیں, میں نے کیا دیکھا, تیز کی گرمی ہے, تیز کی دھوپ ہے, مگر جہاں جہاں محمد جا رہے ہیں بادل سایہ کر کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں.
ہائے ہائے ہائے، اور کیا دیکھا تو نے؟ جلدی سے بتا دے۔ کہا اور کیا بتاؤں؟ جب یمن کے بازاروں میں ہمارا قافلہ پہنچا تو بڑے بڑے پرانے تاجر تھے، بڑے بڑے تجربہ کار تاجر تھے۔ محمد عربی تو پہلی بار یمن کے بازاروں میں پہنچے تھے، میں نے اس سے پہلے یمن کے بازاروں یمن کے تاجروں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، پہلی بار ان کو دیکھا تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ پرانے تجربہ کار تاجر جو بہت مرتبہ بازار میں آ چکے تھے، جب وہ اپنا مال بیچ رہے تھے تو قسمیں کھا کھا کے بیچ رہے تھے۔ لوگ ان کی قسموں پہ اتنا بھروسہ نہیں کر رہے تھے جتنا محمد کی سادی زبان پہ بھروسہ کر رہے تھے۔ ہائے 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 ہائے، جتنا محمد عربی کی بھولی زبان پہ بھروسہ کر رہے تھے۔ کہنے لگی ڈائری بند کر دے۔ کیا کر دے؟ ڈائری، زور سے بولو، ڈائری بند کر دے۔ ہو گیا کام، ہو گیا کام۔ پیغام نکاح بھیج دیا، بھیج دیا پیغام نکاح، بھیج دیا پیغام نکاح۔ بس آخری جملے پڑھ کے جا رہا ہوں۔ پیغام نکاح نبی کا پہلا نکاح ہے، اور نبی کی طرف سے پیشکش نہیں، خویلد کی بیٹی کی طرف سے پیشکش۔ جناب ابو طالب کے بعد جب یہ بات پہنچی، مشورہ ہوا، نبی نے اس پیشکش کو قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ ادھر سے نبی کے چچا، ادھر سے خدیجہ کے چچا، سبحان اللہ۔ نکاح ہونے کے بعد 15 سال بیتے۔ کتنے سال؟ بس آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، کتنے سال بیتے؟ 15 سال کے بعد نبی نے اعلان نبوت کیا۔ چونکہ 25 میں پہلا نکاح اور 40 میں اعلان نبوت، تو 15 سال کا وقفہ ہے کہ نہیں ہے؟ اعلان نبوت۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ بتائیں زور سے۔ امی خدیجہ نے، یہی کہو گے؟ ہاں بات صحیح ہے، سوال رائٹ، رانگ نہیں ہے، صحیح ہے۔ کس نے پڑھا؟ امی، زور سے کہہ دو امی۔ بس سوال یہی اٹکا ہے، انہوں نے کیوں سب سے پہلے پڑھا؟ جبکہ انہیں کہنا چاہیے تھا 15 سال سے میں آپ کے نکاح میں ہوں، آج تک آپ نے کبھی نہیں بتایا میں نبی ہوں، اور آج اچانک کہہ رہا ہوں میں نبی ہوں، بیوی ہوں، شریک حیات ہوں، لائف پارٹنر ہوں، ہے کہ نہیں؟ میں آپ کے ساتھ رہتی ہوں، خدمت کرتی ہوں، راتوں دن کا ساتھ ہے، کبھی تو کہہ دیتے، مجھ سے کہہ دیتے۔ سبقت کیوں لے گئی؟ سب سے پہلے کلمہ کیوں پڑھا؟ وجہ سنیں، وجہ سنیں، بس یہ وجہ بتا کے کام ختم۔ یہ میرا موبائل ہے، کیا ہے یہ؟ میرا موبائل۔ مولانا افضل صاحب کو یہ پسند آ جائے، یہ اس کی تحقیق کرنے لگیں گے کون سی کمپنی کا ہے، ریم کتنی ہے، روم کتنی ہے، بیٹری کتنی ایم ایچ کی ہے، کتنا کیمرہ پاورفل ہے۔ چونکہ پسند آ گیا نا انہیں، تو یہ سرچ شروع کر دیں گے، یہ ریسرچ کر لیں، ہر چیز کی اس کی ریسرچ کر لیں۔ اب ریسرچ ان کی ہو جائے، میں اچانک کہوں موبائل بیچ رہا ہوں، کون لے گا؟ تو آپ میں سے کہیں گے حضرت کون سا ہے، کہیں گے حضرت کیمرہ کیسا ہے، کہیں گے حضرت ریم کیسی ہے، بیٹری کیسی ہے، کہو گے نہیں کہو گے؟ مولانا افضل کہیں گے قیمت بتاؤ، میں کہوں گا آپ جس کو کچھ پوچھو گے نہیں، کہو حضرت میں جانچ کے بیٹھا ہوں۔ جب نبی نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا تو مکہ کے لوگ بولے اگر نبی ہو تو پھر کنکریوں سے کلمہ پڑھواؤ، اگر نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ سب نشانی دیکھتے رہ گئے، خدیجہ جانچ کے بیٹھی تھی، کلمہ پڑھ کے سبقت لے گئی۔ یہ جانچتے رہے، وہ کلمہ پڑھ کے سبقت لے گئی، اس لیے کہ ان کو جانچنا باقی تھا، یہ جانچ چکی تھی، یہ پرکھ چکی تھی۔ جلسہ میں آنے والوں، انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے تیرے نبی کو خلق عظیم عطا فرمایا ہے۔ ایسا کردار کا مالک کوئی دوسرا نہیں جیسا کہ تیرا نبی ہے، ایسا رفتار و گفتار کا مالک کوئی دوسرا نہیں جیسا کہ تیرا نبی ہے۔ جلسے میں آنے والوں، تیرا نبی لاجواب، تو اس نبی کی امت ہے، اپنے آپ کو تو بھی لاجواب بنا لے۔ نماز کا وقت آئے نماز ادا کر لے، زکات کا وقت آئے زکات ادا کر لے،
اللہ نے اگر تیرے اوپر حج فرض کر دیا ہے تو دنیا کے پلاٹ، دنیا کے مال، دنیا کی جائیداد بعد میں خریدنا، پہلے حج کر لے، اور حج کرنے کے بعد دنیا میں اعلان کر دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اسلام زندہ باد، قوم مسلم پائندہ باد۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہے توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔